یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومنین کی روحیں کے روز عاشور، 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب برات کو اپنے گھر کے باہر کھڑی رہتی اور کہتی ہیں، آج کی رات ہمارے لیے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو حسرت سے لوٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، جس سے معلوم ہوا کہ روحیں اپنے گھروں پر واپس لوٹتی بھی ہیں اور ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی آپ کے لیے لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مذہبی شخصیات، علماء دین، مذہبی اسکالرز، ائمہ کرام اور نعت خواہ کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی معتبر شخصیت، معروف مذہبی اسکالر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ آئے دن ان کے انٹرویوز وغیرہ سنتے ہیں۔ آپ زیر سایہ رہے حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کے، جن کا مزار دارالعلوم امجدیہ میں ہے۔ آپ نے ان کی صحبت میں بہت وقت گزارا، اسی لیے آپ علمی شخصیت میں آپ کا نام آتا ہے۔ علماء کرام کے ساتھ آپ کی زندگی بہت زیادہ گزری۔ میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، وہ عظیم ہستی کا نام ہے مذہبی اسکالر حضرت مولانا صوفی محمد حسین لاکھانی القادری وقاری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سے گفتگو کریں گے، ان کے علمی اعتبار سے ان سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ تک ان کے سوالاتوں کا جواب پہنچائیں گے۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا آج حضرت کو زحمت دوں، اور شب برات کی آج بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات کے گناہوں سے بری ہونے والی رات، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والی رات، نامہ اعمال لکھے جانے والی رات، تو کیوں نہ آج کی رات ہم کچھ اہم سوالات سے گزریں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں۔ انتہائی معتبر شخصیت، مذہبی اسکالر حضرت مولانا صوفی محمد حسین لاکھانی القادری الوقاری دامت برکاتہم العالیہ کی جانب اور حضرت سے سوالات کرتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کچھ فضائل وغیرہ بتائیں، اور اس کی شرعی کیا حکم ہے، شرعی اعتبار سے کس طرح منانا چاہیے، تو اس کے حوالے سے حضرت سے پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں روزے کی کیا فضیلت ہے۔ تو آئیے چلیے ہم چلتے ہیں محترم جناب محمد حسین لاکھانی صاحب کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ شعبان کا نصف ہے، یعنی آج 15ویں شعبان۔ حاضرین محترم، یاد محبوب خدا پروگرام میں حضرت ہمارے عمران صاحب نے بڑی محبت سے یہ مجلس سجائی ہے۔ شعبان کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ سے ہم آغاز کریں گے۔ سورہ دخان بہت مشہور پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم
صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، اس کا ترجمہ سماعت کریں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، سب مدنی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھیں اور اس کو سنیں اور سمجھیں۔ حامیم پڑھ کے حصار بھی کیا جاتا ہے، حامیم کی بے تحاشا فضائل بھی ہیں، جنت میں ایک مقام بھی ہے، اور جب انسان حامیم کا ورد کرتا ہے، حامیم 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 حامیم، زمین کی طرف، آسمان کی طرف، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف جب یہ اس کی طرف دیکھ کے دم کرتا ہے، پھونکتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں سے وہ جگہ بھر جاتی ہے۔ اب چونکہ ہم وظیفہ کا تو پروگرام نہیں ہے، مگر ضمناً میں نے ایک بات آپ کو بتائی حامیم کے حوالے سے۔ والکتاب المبین، روشن کتاب، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی قسم بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس برکت والی رات میں درس سنانے والی قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کتاب کو نازل فرمایا اس برکت والی رات میں۔ ڈر کیا ہے، ڈرنا کیا ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں اسی پر عمل کرنا ہے اور اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اس بات کو سوچیں، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور حدیث ہے کہ 15ویں شب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر پہ موجود نہیں تھے، اور ان کو ڈھونڈنے نکلی تو جنت البقیع تک پہنچی، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اس بات کو سنیں، یہ کیفیت دیکھ کے وہ واپس گھر آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو فرمایا اے عائشہ، تم جنت البقیع میں آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی خاص بات تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، یہ ایک حدیث جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ لوگ جو ہیں اس رات کے انکار کے لیے مختلف قسم کی توضیحات بنا رہے ہیں، توجیحات پیش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، اور آج تک ہم اس گفتگو کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دفعہ فرما دینا مومن اور مسلمان کے لیے کافی ہے، جبکہ شب رات کے حوالے سے تو آپ کو 30-31 احادیث دیگر بھی مل جائیں گی، مگر مسلمان کے لیے صرف حضور کا ایک فرمان کافی ہے۔ اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی چیز ثابت ہے اور کون سی چیز ثابت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کسی وقت بھی کیا جائے تو وہ اس بات کو قبول کیا جانا چاہیے، نیکی کے کام ہیں، تعلیمات دینیہ کے کام ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ شب برات ہے، گناہوں سے مغفرت کی شب۔ اب پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ گناہوں سے مغفرت سے مراد کیا ہے۔
آسمان دنیا پر رب کریم جو ہے وہ ندا فرماتے ہیں جیسا اس کی شان ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ابتلا میں مبتلا، مشکل میں، مصیبت میں، بیماری میں اس کو اس کی تکلیف کو دور کر دوں، اس کی بیماری سے اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار جس کو رزق کی طلب، میں اس کو رزق دے دوں۔ تو جو لوگ رزق مانگتے ہیں ان کو رزق، جو صحت مانگتے ہیں ان کو صحت، اور جو گناہ سے مغفرت مانگتے ہیں ان کو مغفرت۔ اب حاضرین محترم، اس میں فرق کیا ہے؟ لوگوں کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اب اس کو سمجھنے کی دنیا بھر میں اعتراض کرنے والے وہ نیک اعمال پر اعتراض کریں گے۔ کوئی بری باتوں پر اعتراض کرنے والوں کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی کہ بھائی 8 مارچ کو یوم خواتین منایا گیا، اس میں کس طریقے سے جو ہے انسانیت کی تذلیل کی گئی، خواتین کی تذلیل کی گئی، یہ حرام کام کیے گئے۔ آپ کو ایسی ویڈیوز نہیں ملیں گی ان حضرات کی طرف سے۔ ان حضرات کا سارا زور جو ہے وہ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں عمل کرنے والوں لوگوں پر، کہ جو حضور کی اطاعت میں ہیں، حضور کی اتباع میں ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول چاہتا ہے کہ میری امت کی مغفرت ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مغفرت کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سا میں نے جائزہ پیش کیا شب برات کے حوالے سے۔ اب ہمیں رزق ملتا ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سارے کام بانٹ دیتا ہے۔ اچھا، اب اس میں چیز ہے دو، ایک ہے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ واضح و بین قرآن کی آیت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر قرآن کریم کو نازل فرما دیا شب قدر میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ نازل ہوا، علماء کرام کہتے ہیں بیت العزت آسمان دنیا پر ایک مقام خاص ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام ہدایت کو نازل فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کو وہاں نازل فرما دیا شب برات میں۔ اور اس کے بعد 23 سال تک قرآن کریم جو ہے وہ وقفے سے ضرورت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ان کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ تو یہ ہو گئی بالکل سیدھی اور صاف سی بات، اس میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رخنا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہی کی جائے گی یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں کی جائے گی۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق ہم نے اس بات کو بیان کرنا ہے۔ قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی، لہٰذا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تفسیر اپنی طرف سے کی گئی، تو اپنی طرف سے یہ تفسیر ہمارے علماء کرام میں سے کبھی کسی نے نہیں کی۔ علماء کرام نے جو تفاسیر بیان کی اس میں احادیث کی روشنی میں کہ یہ قرآن کریم آسمان دنیا پہ نازل ہوا اور 15ویں شب شعبان کی ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ ان احادیث پر اگر ان کو کوئی اور اعتراض نہیں ملتا تو بہت آسان سا جملہ ہے کہ اس حدیث جو ہے موضوع ہے، یہ احادیث جو ہیں گڑھی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو حضرات حدیث ضعیف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی راوی پر کوئی تھوڑا اعتراض ہے، مگر فضائل میں، مناقب میں علماء کرام ان احادیث کو لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی ایک آدھ احادیث ہو نا تو اس پر تو اعتراض آتا ہے، آ بھی سکتا ہے، مگر اس کے حوالے سے تو کئی احادیث موجود ہیں، لہٰذا کسی اتنی ساری احادیث کے موجودگی میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آتا
اور ان اعمال کو اور ان باتوں کو قبول کرتے ہیں ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہ کرام ان باتوں سے اپنے احکام کو اخذ کرتے ہیں۔ لہذا شب برات اس میں مسلمانوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا، مساجد کو آباد کرنا، سب سے بہترین جگہ ہے مساجد۔ ان کو اعتراض یہ ہے کہ مساجد میں نہیں، گھر میں عبادت۔ بھائی اگر گھر میں آدمی اکیلا عبادت کر سکتا آج کے دور میں تو بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر میں عبادت کریں، اور اگر اجتماعی عبادت کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر کے موقع ملتا ہے لوگوں کو عبادت کرنے کا تو یہ بھی اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بدعت اس طرح نہیں کرا کریں۔ بدعت کہہ کے آپ جو ہیں کسی معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ سارے باتیں مستحب کہتے ہیں، یہ سارے عمل اچھے عمل کہلاتے ہیں۔ یہ سارے عمل وہ عمل ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، جمع ہو کے بات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے۔ انفرادی عبادت میں اور اجتماعی عبادت میں مقبولیت کا، قبولیت کا عنصر زیادہ ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عبادتیں، نوافل کی عبادتیں گھر میں کی ہیں اور اجتماع منعقد نہیں کیے، نہ صحابہ کرام نے کیے، مگر آج کا دور افراط و تفریط کا دور ہے، دنیا داری کا ہے۔ لوگوں کو دنیا داری کے ماحول سے ہٹانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے اگر یہ سارے عمل کیے گئے ہیں تو یہ سارے بہت اچھے عمل ہیں، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ مسجد جائیں، عبادت کریں، مل کر کریں، انفرادی کریں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، جس کو جیسا اچھا لگے وہ ویسا کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور صرف مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب کو جھکانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت لینی ہے، بیماریوں سے شفا کی دعا کرنی ہے اور رزق کی تنگی کو دور کرنا ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے کرونا ایج ہے، کئی سال، 2 سال ہو گئے ہم کرونا میں مبتلا ہیں۔ کرونا کی وجہ سے اجتماعات بھی نہیں ہو پا رہے، کاروبار نہیں ہو پا رہے، لوگ ذہنی آسودگی کا اور پریشانی کا شکار ہیں۔ تو ان کی ذہنی آسودگی کے لیے، قلبی سکون کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اجتماعات کو منعقد کیا جائے، اس میں جایا جائے اور اللہ سے توبہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت کرے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر محترم صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی روشنی ڈالی اور خاص طور پر بتانا ضروری تھا، آج کل سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوتا جا رہا ہے کہ شب برات کیوں منائی جا رہی ہے اور کیسے منائی جا رہی ہے۔ تو میں حضرت سے سوال کروں گا کہ شب برات کے حوالے سے تھوڑا حلوے کے حوالے سے بتائیں، رزق کی تقسیمی وغیرہ آپ نے بتائی، اسی طرح سے آپ بتائیں کہ حلوے وغیرہ کچھ لوگ بناتے ہیں، اس کی نیازیں وغیرہ کرتے ہیں، اس میں نہانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے، کس طرح سے یعنی کہ ہم اس کو ادا کریں، اس رات کی نوافل وغیرہ ہم کس طرح پڑھیں، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کس طرح پڑھی جائے۔ تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں محترم جناب محمد حسین لاکھانی صاحب کی جانب۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ کھانے کو پر اعتراض کر رہے ہیں، حلوے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بلے شب برات میں حلوہ بناتے ہیں اور حلوہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ حلوہ کھانا یا کوئی اور چیز پکانا جو اللہ نے حلال کر دی وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے منع کر دیا وہ منع ہے، حرام ہے، اس کو استعمال جائز نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں مخالفین جو ان چیزوں سے کی مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی شب برات کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ان کو برا لگ رہا ہے کیونکہ یہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی طرف جانے والا کس کو برا لگتا ہے؟ شیطان کو، کافر کو، منافقین کو۔ باقی اس کے علاوہ کسی مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں جانے والا بندہ کسی صورت میں برا نہیں لگتا۔ ہر وہ شخص پسندیدہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔
نماز کے لیے ہمیشہ سے اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ خذ زینتکم، زینت اختیار کرو عند کل مساجد، جب مسجد کی تمہیں جانا ہو تو پھر کیا کرنا ہو، نماز کے لیے جانا ہو، عبادت کے لیے آنا ہو تو کیا کرنا ہے، خذ زینتکم، زینت اختیار کرو۔ اور یہ ہمارے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی ثابت تو اللہ کی عبادت کرنے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسجد میں جائے گا، حلال کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لیے اہتمام ضروری ہے۔ نہانا ہے وہ سنت ہے، نہائے، عبادت کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جس موقع پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیے تو مستحب ہوگا، اچھا عمل ہوگا۔ اگر وہ بھی نہیں ثابت ہو رہا، خود سے کوئی آدمی نہا دھو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، تو یہ اچھا عمل ہے۔ اور اچھے عمل کے لیے اچھا عمل کیا جائے وہ بھی ثواب کا ہی باعث بنتا ہے، برائی کا نہیں۔ کسی بھی نیک عمل سے روکنا مسلمان کا کام نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کھانا حلوہ پکاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، بھائی جب اہتمام ہی کر رہے ہیں، عبادت کرنی ہے، مساجد جانا ہے تو اچھے کھانے بھی کھائیں گے۔ تو اچھے کھانے سے منع کیوں کر رہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کھانا پکائیں، حلوے پکائیں، دوستوں یاروں کو، قریب قریب والوں کو، آس پڑوس کو دیں۔ تو یہ حکم ہے کہ گھر میں جب کوئی اچھا کھانا پکے تو اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو تقسیم کریں، ان کے یہاں بھیجیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ کیا حرج ہے اس میں، نیک کام ہے۔ نیک کام سے اگر تکلیف ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان روکنے والا ہے، شیطان کی طرف سے روکا جاتا ہے، مسلمان کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے یہ چیزوں کو نہیں روکا جاتا۔ حضرت صاحب، جیسا کہ یہ بھی بات ہے کہ قبور کی زیارت کے حوالے سے حکم فرمایا گیا، قبروں پہ جانا چاہیے آج کی رات، اور عشاء زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی کس طرح سے کی جائے اور اجتماعی شکل میں کی جا سکتی ہے، تو اس پہ بھی حضرت روشنی ڈالیں۔ آئیے چلتے دوبارہ مذہب اسکالر محترم جناب صوفی محمد حسین اللہ خان صاحب کی جانب۔ بات دراصل یہ ہے، 15ویں شب کے بارے میں جو احادیث مبارک ہیں وہ شروع ہی قبرستان سے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ہے وہ یہ بات مشہوری اسی بات سے ہوئی کہ حضرت عائشہ قبرستان گئی تھی، جنت البقیع تشریف لے گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہے، قبرستان جانا چاہیے، عام حالت میں بھی جانا چاہیے، اور خاص جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شب کو گئے تو بھی جانا چاہیے۔ اس سے بھی روکنا اچھا عمل نہیں کہلائے گا۔ کوئی عمل کوئی قسم کا بھی ہو، نیکی کی بنیاد پہ کیا جائے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت میں، اللہ کی محبت میں کیا جائے وہ اچھا عمل ہے، اسے کیا جانا چاہیے۔ روکنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ قبرستان جائیں گے تو قبرستان جانے سے کیا ہوگا، دل نرم ہوتے ہیں۔ قبرستان جائیں گے، قرآن پڑھا جائے گا، خوف خدا آئے گا، آخرت کی یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، مرنا یاد آئے گا، قبر یاد آئے گا۔ تو جب ایسی چیز ہے تو اس میں سب جائیں اور جا کر ایصال ثواب کریں۔ اور جب ہم کسی مردے کو، کسی میت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس سے اس کو خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا کہ روحیں آتی ہیں تو یا جب بھی مسلمانوں کے قبرستان سے گزرو، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بھائی کی قبر پہ گزرے تو کیا کہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب جو ہم یہ کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے اہل قبور، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو اے اہل قبور، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں اے اہل قبور، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہو اے اہل قبور۔
اللہ تبارک و تعالی ان میت کی روح کو لوٹا دیتا ہے، وہ جواب دیتی ہیں۔ جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب تمام کفار کو ایک گڑھا کھود کر ابو جہل، شیبہ، یہ سارے جو بڑے بڑے کافر تھے، ان کو ڈال دیا گیا اور ان کی قبر کو، ان کے گڑھے کو برابر کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو آواز لگائی، اے ابو جہل، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، سرداران قریش جو تھے ان کو آواز لگائی اور ان سے کہا ہاں تم کو حق مل گیا، تم تک حق پہنچ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس وقت وہاں کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو مردہ ہیں اور یہ تو قبر میں چلے گئے، کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ یہ جو قبر والے ہیں، ہم اوپر زمین کے اوپر ہیں یا دور ہوتے ہیں اور ان کو السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ اس کو سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ تو حدیث مبارکہ کا الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی شخص کا انکار کرے تو وہ فضول اور بیکار سی بات ہے نا۔ اچھا، اب رہا سوال یہ کہ یہ روحیں گھر آتی ہیں کہ نہیں؟ تو ہر مومن مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو مقامات دیے ہیں۔ بعض لوگوں کو اجازت ہے ان کے گھروں میں جائیں، اور بہت سی ایک احادیث پڑھی ہیں جن کے اندر یہ بھی ہے کہ روحیں گھروں میں بھی جاتی ہیں، جمعرات والے دن عموماً یا مختلف اوقات میں آتی ہیں۔ اور پھر جب کوئی ایصال ثواب مستقل کرتا ہے اپنے والدین کو، گھر والوں کو، تو یہ تو نظر بھی آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو تو یہ روحیں نظر بھی آتی ہیں۔ کوئی انکار کرنے والا انکار کرتا رہے، مگر بہرحال دنیا موجود ہے، یہ حقائق موجود ہیں۔ جو چیز ہے حقیقت وہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء کرام کی جب ان بزرگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کی بھی روحیں تشریف لاتی ہیں، کبھی جسم کے ساتھ بھی تشریف لاتی ہیں، کبھی روح میں آتی ہیں۔ تو یہ تو ان کے مقامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، اس کے مطابق وہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ تسبیح کہتے ہیں اس نماز کو جس میں تسبیح کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو ظہر سے پہلے، اس کا وقت بتایا ظہر سے، روزہ نہ پڑھیں۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتا بندہ تو کیا کرے؟ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھے، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھے۔ اب ہمارے لوگوں نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک بات جو اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، ایک بات جو میں اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پبلک عموماً جتنی بھی ہے وہ مسائل دینیہ سے ناواقف اور اعمال دینیہ سے رغبت نہیں رکھتی انفرادی طور پر کرنے پر۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں نا، نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں مانگتے اور اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، اتنی جلدی ہوتی لوگوں کو۔ وجہ ان کا دل نہیں لگتا اکیلا پڑھنے میں۔ اگر دعا کے لیے آپ دیکھو پوری مسجد میں چند لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، پوری مسجد جو ہے وہ دعا کر بعد بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سنت پڑھتے ہیں، سنت کے بعد دعائے ثانی کرتے پھر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی فطرت ہے کہ اجتماع ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، اجتماع ختم ہوا اور بھاگ جاتے ہیں۔ جلدی ہوتی ہے، بیٹھنا مسجد میں باہر ہی پڑتا ہے اور رغبت ہوتی ہے اجتماعات میں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے نوافل کا اہتمام کر لیا مساجد میں۔ جب ابتدا ہوئی تو علماء کرام نے اعتراض کیا کہ نوافل کی جماعت جائز نہیں کرنی چاہیے، مگر لوگوں کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے، جگہ جگہ اس کا اہتمام باقاعدہ ہونے لگا ہے، تو اب اس کے معاملے میں علماء کرام نے جواز کر دیا۔ اب رہا سوال یہ کہ اس صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح تو اللہ کے رسول نے فرمایا روز پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہ اس سے مغفرت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، تقدیس ہے، حمد ہے اللہ کی، تو اس کے لیے
جب کوئی بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور اس کے لیے اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کے ذریعے اس کے کاموں کو آسان بناتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بخشتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ زندگی کے جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ایرر ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان امور میں، ان کاموں میں اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کام کو اچھا کر دیتا ہے۔ جس میں خرابی کرنے کی اس سے کوتاہی ہو گئی، اس سے خرابی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مدد کرتا ہے، اور اپنی طرف سے روح بھیج کر، فرشتے بھیج کر اس کی مدد کرتا ہے، تاکہ اس کا کام میں اس کی اصلاح ہو جائے، مدد ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ عمل کے لحاظ سے تو کمزور ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمت جو ہے وہ جوش مارے کھڑی ہے، منتظر ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اللہ سے اس کی مدد کو پکارے، اللہ کو مغفرت کے لیے پکارے، اللہ کی رحمت اس کی طرف فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کنسپٹ پیدا ہو گیا، یا ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ تو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، یہ تو اس قابل نہیں ہے۔ بھائی یہ عمل ہمارے اس قابل نہیں ہے، مان لیا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس یقین کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی بخشش جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے بخشش مانگنے والے کو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم جناب حسین لاکھانی صاحب، سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کی رات ہے، کیا اس رات میں ہر مومن مسلمان کی مغفرت کی جائے گی، یا صرف چند لوگ ہوں گے جن کی مغفرت کی جائے گی؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا رات کے حوالے سے کچھ لوگوں کو بخش دیا جائے گا، اور جو لوگ بات نہیں کر رہے اور لوگ ہیں مسلمانوں میں یا غیر مسلم میں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے تھوڑا اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ کیا واقعی ہر مسلمان بخشا جائے گا، یا چند ایک ہوں گے جو عبادت گزار ہوں گے وہی بخشے جائیں گے؟ دیکھیں عمران صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی رحمت میں آ گیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ کی رحمت میں خالی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، وہ اس بات کی گارنٹی میں آ گیا، اس رحمت میں آ گیا کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کی بخشش ہوگی۔ اب اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغرب کے وقت سے لے کے فجر تک مسلمانوں کو ندا دیتا ہے، ایمان والوں کو، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ جس کی مغفرت کی جائے؟ تو جو مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت ہوگی۔ وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو لوگ عبادت کی طرف نہیں آئیں گے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، وہ رہ جائیں گے۔ اچھا، اب ایک شخص ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، فحاشی اوریانی میں مبتلا ہے، اور گناہ کبیرہ کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، شب رات کی برکات بھی لینے کے لیے وہ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے اور دعا کریں گے اللہ سے، مگر اللہ کی طرف سے جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی آج کی رات، مستقل نہیں، آج کی رات۔ اگر وہ شراب پینے کے فعل سے توبہ کر لیں،
رجوع کر لیں، چھوڑ دیں تو شراب پینا، تو وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ آج کی رات میں توبہ کر لیں، ابھی کر لیں، اسی وقت کر لیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، شراب نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے بخشش عام ہے۔ وہ شخص جادوگر، اس کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے گھروں میں نفاق ڈالتا ہے، دلوں میں نفاق ڈالتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ہاں اگر توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ کی مغفرت وسعت ہے، اس کی رحمت میں بخش دے گا۔ اسی طریقے سے ایک ایسا عمل، ایسا گناہ مسلمانوں کے اندر پھنس گیا ہے، وہ مسلمانوں کو شعور نہیں ہے، وہ ہے غیبت، وہ ہے مسلمانوں کا بغض، وہ ہے مسلمانوں کی چغل خوری کرنا، وہ ہے ادھر کی ادھر لگانا، لگائی بجھائی کرنا، آگے لگانا، لوگوں میں فتنہ ڈالنا، انتشار ڈالنا۔ آج تو خدا کا خوف، آج کی رات اور اس میسج کے ذریعے آپ اس کو بتائیں لوگوں کو، جو یہ بھی میری بات سن رہا ہے وہ لوگوں کو باقاعدہ بتائے کہ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنی باتیں کی جاتی ہیں ٹاک شو میں، اور اس میں جو باتیں انتشار کی ہوتی ہیں، انتشار پھیلانے کے لیے، یہ سب لوگ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق ڈال رہا ہے۔ یہ سیاستدان بھی دیکھ لیں، یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، اور وہ مسلمان جو گھروں میں بیٹھی عورتیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے ہم جو مساجد کا حال دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی جو نمازیوں کا بھی حال بہت برا ہے۔ مسجد میں نماز سلام پھیرتے ہیں اور برائیاں شروع امام صاحب کی، برائیاں شروع کمیٹی کی، صفائی نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، لو بھائی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، نکل لیے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ ارے بھائی جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی برائی نہیں بولنی، علماء کرام ہیں، علم والوں کی عزت ہے، احترام ہے، ان کی خلاف بات نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ قرآن ہے، علم کا نور ہے، علم ہے۔ تو اللہ کے بندو علم کی قدر کرو، علم کی عزت کرو، اہل علم کی عزت کرنی ہے، اہل علم کی بے توقیری نہیں کرنی۔ جہاں علم کی باتیں ہوں وہاں احترام کریں، اہل علم کی باتوں کا سنیں، اہل علم کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ یہاں تو بڑے مزے سے سیاستدان ہوں، فلم ایکٹر ہوں، ڈرامے ہوں، خاکے ہوں، لطیفے ہوں، وہ مولوی صاحب عالم دین ان کا کھلم کھلا مذاق کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عالم بنو، علم پڑھانے والے بنو، علم سکھانے والے بنو۔ اگر تم علم سکھانے والے عالم نہیں بنتے تو پھر کیا کرو؟ علم سیکھنے والے بنو، طالب علم بنو۔ کیا بنو؟ طالب علم بنو۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر کیا کرو؟ علماء کی صحبت اختیار کرو، ان کی باتیں سنو۔ کم از کم جمعے والے دن جب علماء کرام خطیب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے دین سکھا رہا ہو تو ان کی دین کو سیکھو، یہ محفل تو اٹینڈ کرو نا، اتنا تو کرو۔ اور آج کل کے دور میں تو اور آسان ہو گیا، ہمارے موبائل واٹس ایپ وغیرہ نے، فیس بک میں روزانہ علماء کرام، اہل علم حضرات، دانشور، پڑھے لکھے لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر دین کی باتیں سننے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں معیار کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اہل علم کی صحبت اختیار کرو۔ اگر تم اہل علم کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے، علم کی باتیں سن نہیں سکتے، تو پھر کیا کرو؟ علم والوں سے محبت کرو۔ پانچویں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کی دنیا کا سب سے برا عمل ہمارے معاشرے کا، ہمارے مسلمانوں کی تباہی کا جو سب سے بڑا باعث ہے وہ کیا ہے؟ اپنے علماء کرام کی توہین، ان کی برائی کرنا، ان کے متعلق مذاق اڑانا، ان کے لیے لطیفے گڑنا، خاکے بنانا۔ یہ سارے انداز جو ہیں ہلاکت کے ہیں، قومیں ہلاک ہو جائیں گی۔ علم والوں کی، اہل علم جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں، اس بات کو خدا کے واسطے سمجھیں۔ اہل علم، علم والے جو ہیں وہ
اللہ کے رسول کے وارث ہیں، تو وارثان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا اپنا انجام خود سوچ لے، ہلاکت کا خود سوچ لے کہ یہ پیغام تو وہ خود دے رہا ہے اپنی ہلاکت کا، کوئی اور نہیں، خود۔ جب آپ مذاق اڑائیں گے، تحقیر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گی قوم، مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ کیا کیا انہوں نے۔ سلطنت عثمانیہ گئی، ہندوستان مسلمانوں کا راج گیا، دنیا میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 40 ممالک بنا دیے۔ سوچو آج مسلم ممالک ہیں، اسلامی مملکت کوئی نہیں جہاں اسلام کا حکم نافذ ہو، ایسی زمین نہیں۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا کس کے لیے؟ زمین پر انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو رائج کرنا، قرآن کے احکام کو رائج کرنا، قرآن کے احکام کو نافذ کرنا، نظام معیشت کو اسلام کی بنیاد پر ڈھالنا، عدالتی نظام کو اسلام کے نظام پر ڈھالنا، تعلیم، سب سے بڑا کام جو ہے تعلیم۔ آپ تعلیم کس کی دے رہے ہیں؟ اسلام کی، اور یہ ملک بنا اسلام کے نام پر پاکستان، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور تعلیم کون سے نظریے کی دی جا رہی ہے؟ کفار کی۔ کون دے رہا ہے؟ وہ لوگ جو تربیتی یافتہ ہیں انگریزوں کے، ان لوگوں کی۔ بھائی وہ تو اللہ سے کھلم کھلا باغی ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے پر آمادہ ہیں، وہ ہمارے نبی پر گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کفر کرتا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، ہمارے ٹی وی میں بیٹھے لوگ ڈرامے والے کیا کر رہے ہیں، کالج میں بیٹھا پروفیسر کیا کر رہا ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، سب مذہب بغاوت۔ یار آپ سوچو تو صحیح، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اسلام سے بغاوت کر کے مرنا ہے، اور مر کر سب لوگوں نے اپنے لیے مغفرت طلب کرنی ہے، جنت طلب کرنی ہے۔ اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاؤ گے، تو آپ مجھے بتاؤ مغفرت کیسے ہوگی؟ قبر میں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہارا حشر کیسے ہوگا؟ جنت تو نہیں ملنی۔ جنت تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے، اس کے علاوہ جنت نہیں ہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا از حد ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سب سے زیادہ محبت کرنا، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا، مال و اسباب سے زیادہ محبت کرنا، جائیداد سے زیادہ محبت کرنا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر کوئی شخص مسلمان رہ نہیں سکتا۔ جب تک وہ حضور کی محبت نہیں کرے گا، حضور کی تعظیم نہیں کر سکے گا۔ جو حضور کی تعظیم نہیں کر سکتا، حضور کی توقیر بھی نہیں کر سکتا۔ حضور کا اتباع کیسے کرے گا؟ حضور کی سنت پر عمل کیسے کرے گا؟ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پر عمل کیسے کرے گا؟ یہ جو جھگڑے ہیں نا، فرقہ بازی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول میں کمی ہے۔ جب محبت رسول میں کمی آئے گی، تعظیم رسول میں کمی آئے گی۔ جب تعظیم رسول میں کمی آئی تو توقیر رسول میں کمی آئے۔ انداز کیا ہوگا پھر یہی کہیں گے یہ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے نبی بشر ہیں، نبی ہمارے بھائی ہیں، نبی میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ قول کفر کا ہے۔ کافری لوگ ایسے اپنے نبی کے متعلق، جیسا قرآن کریم نے بتایا، وہ کہتے تھے نبی ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ کیوں کہ تم جو ہے وہ ہماری طرح کے بشر ہو، تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہماری طرح کھاتے پیتے ہو۔ یہ کافر کہتے تھے۔ مسلمان یہ باتیں اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان تعظیم کرے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی ہیں۔
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جس طرح مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، اس طریقے سے قرآن کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، تو ہمیں بھی تعظیم کے ساتھ مخاطب کرنا ہے۔ اگر ہم حضور کے خلاف بات کریں گے، شان کی گستاخی کریں گے، حضور کے اقوال کی توہین کریں گے، حضور کے احادیث کا انکار کریں گے، حضور کے بتائے ہوئے احکام کو انکار کریں گے، باتوں کو انکار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی، بے دینی ہوگی، کفر کا غلبہ ہوگا، شیطان کا غلبہ ہوگا۔ اور آج مسلمان اس قدر مجبور ہو گیا کہ اگر وہ کافر آپ کو یہودی کہیں گے تو ہم جو ہے عمرے پہ جا سکیں گے، وہ حکم دیں گے تو حج کریں گے، اگر وہ منع کر دیں گے تو مسجد کے اندر نماز، مسجد حرم میں، مدینے میں نماز پر پابندی لگ جائے گی۔ کمال دیکھیں، پابندی لگا دی، مسجد بند کر دی، حرم بند کر دیا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی مساجد میں بند کرا دی گئی اور کہا گیا فاصلے کریں، اور کھیل کے میدان سب کے آباد ہیں، سینما سب کے آباد ہیں، جہاز سب کے چل رہے ہیں، جہاز میں تو یہ لوگ فاصلہ نہیں کر رہے۔ کمال دیکھیں نا، ہمیں مسلمانوں کو عبادت سے روکا جا رہا، اور نام کیا دیا جائے؟ کرونا ہے۔ دیکھیں، وبا سے بیماری اگر ہے تو ہوگی، اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، مگر احکام شریعت میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے، اسلام کی شریعت میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتنی جرأت نہیں رہی کہ وہ للکار سکیں، بجائے للکارنے کے وہ کفر کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، تو یاد رکھنا، ہم سورہ فاتحہ دن میں 50 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں سنت نوافل پڑھ کے کل 48 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہم اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا اور جن کو تو نے گمراہ کیا۔ جب ہم کو اللہ نے منع کیا ان راستوں پر چلنے کی، اور اللہ نے یاسین شریف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کی کہ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ مسلمانوں سوچو، علماء کی خالی توہین کرنا، مسجد کے امام کی توہین کرنا۔ آج کمیٹی بھی، مساجد والی جو کمیٹیاں ہیں، ان کا انداز بھی اپنے امام کے ساتھ بڑا تحکمانہ ہوتا ہے، گستاخانہ۔ وہ امام کو حقیر جاننے لگے ہیں۔ اب بھائی، جب تم ایک مسجد کمیٹی کے انتظام کرنے والے اپنے امام کی تحقیر کرو گے، اس کو چپراسی سے زیادہ اہمیت نہیں دو گے، اس کی بے توقیری کرو گے، اس کے خلاف باتیں کرو گے، ان پر طنز کرو گے، طعنہ کرو گے، تو پھر مجھے بتاؤ اسلام کی عظمت کا دفاع کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ علماء ہی ہیں جو ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمیں دین سکھانے والے ہیں۔ لہٰذا آج کی رات کے اس موقع پر گفتگو کے دوران اتفاق سے یہ موضوع نکل آیا، تو لہٰذا اس کو یقین کریں، اپنے امام کی عزت کریں۔ اور پھر میں آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات کہوں گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم تنخواہ کن کی ہے؟ مسجد کے امام کی، مؤذن کی، اور اس سے بھی کم خادم کی۔ جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے اس کی بھی کم، جو علم والا ہے، عزت والا ہے، اس کی بھی تنخواہ کم۔ خدا کا خوف کریں۔ تنخواہوں کا اسکیل جو ہے وہ مسلمانوں کو امام کی شان کے مطابق، عظمت کے مطابق دینا چاہیے۔ امام کی تنخواہیں کم از کم 50,000 روپیہ ماہانہ کی جائیں۔ میں آج کے اس فورم پر کھڑے ہو کر آپ تمام مساجد کمیٹی والوں سے، جتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان نمازی حضرات سے، جو لوگ مسجد میں مؤذن کی اذان سنتے ہیں محلے میں، ان اذان سننے والوں کو بھی، اور جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ اپنے امام کی عزت کریں،
اس کے بچوں کا، اس کے گھر والوں کا خیال کریں، ان کی تنخواہ کا خیال کریں، ان کو 50,000 روپے کم سے کم تنخواہ دیں، ان کی میڈیکل الاؤنس بنائیں، ان کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے تعلیم، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے فنڈز دیں، ان کے لیے کتابیں مہیا کریں، اور جب ان کے بچوں کی شادی ہو تو ان کے لیے بھی ان کو فنڈز دیں۔ ان کے یہاں میں آپ کو ایک کل رات کا واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے ایک عالم دین کے ساتھ میرا سفر تھا ایک پروگرام میں جانے کا، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مسجد کے مؤذن کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا 2 دن پہلے، اچانک طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل لے جاتے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب بچہ پیدا ہوا تو بھی مسجد کمیٹی نے کوئی تعاون نہیں کیا، نہ نمازیوں نے، اور بچے کا انتقال ہو گیا تو بھی کسی نے نماز پڑھنے بھی نہیں گئے، مسجد کمیٹی کے لوگ تعزیت کے لیے بھی نہیں گئے۔ تو یہ اگر انداز ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیے اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ کون چاہے گا کہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے؟ مجھے آپ بتائیے نا، جب آپ اتنی تکلیفیں دیں گے تو کیا دل سے دعا نکلے گی؟ کیا امام اور مسجد والے یا جو علماء کرام ہیں وہ جب دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ، ان کے دل تو آپ لوگوں سے رنجیدہ ہیں، ان کے گھر والے تو پریشان ہیں، ان کے بچے پریشان ہیں، اور ہم بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، تو دعا کا کیا حل ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ تو اس بات کو سمجھیں، پہلے لوگوں کے دلوں کو خوش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ بات تو بہت سخت کر دی میں نے، کرنی نہیں چاہیے تھی، مگر موقع ایسا آیا، بات آ گئی تو بات میں نے کر دی، دلوں کو تکلیف پہنچی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی محمد حسین لکھانی صاحب، بہت زبردست آپ نے جو ہے اس وقت ہمارے علمی اعتبار سے جواب دیا۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ کے انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا، تو مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، بہت سر آئے گا۔ تمام لوگ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی بہت سر آئے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد جو کرے حال سار میں، فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں
کے خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رگا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیدر پیسر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر خبر نہ ہو۔ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو اس طرح کے خوبصورت پروگرام منعقد کر کے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن میں پیش کرتی ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ گفتگو بہت طویل ہوئی اور بہت اچھا لگا، کافی علمی اعتبار سے کچھ چیزیں پوچھنے والی تھیں جو میں نے پوچھی حضرت سے، اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا، کیونکہ ہمارے حساب کی صحبت کے معاملات ایسے رہے کہ یہ مسلسل علماء اکرام کی نگرانی میں حضرت کا رہنا، علمی اعتبار سے الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار شریف دارالعلوم امجدیہ میں ہے، آپ کی صحبت میں کافی وقت صوفی صاحب نے گزارا، جس کی وجہ سے علمی اعتبار سے ہر چیز الحمدللہ حضرت صاحب کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج کا اہم دن ہے تو کیوں نہ کسی علمی شخصیت کو بٹھا کر کچھ سوالات کیے جائے۔ تو ماشاءاللہ میں انتہائی مشکور ہوں محترم صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اور ہمارے پروگرام میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے اس ملک میں رحمت برکتوں کا نزول فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ یہ بڑی رات ہے کیونکہ اب اور بھی مصروفیت ہیں ہم لوگوں کی، نوافل کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔